نحمده ونصلي وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تمام ہی دیکھنے والے معزز ناظرین کرام کو آپ کے میزبان بابر مغل کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی نشریات نور رمضان۔ جیسا کہ ناظرین کرام آپ کو علم ہے، ہمارے پروگرام میں روزانہ کی بنیاد پر مختلف موضوعات پر بات چیت ہوتی ہے اور ان موضوعات کے مسائل اور ان کے حل کے تلاش کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں مختلف عالم، اور اسی کے ساتھ ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں ثناءخواہ حضرات جن سے ہم عقیدتیں سنتے ہیں۔ اسی طریقے سے آج بھی ہمارے پروگرام میں تشریف فرما ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد صادق نقشبندی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں علامہ صاحب؟ ہاں الحمدللہ، اللہ کا فضل۔ علامہ صاحب، رمضان بالکل گزرتا جا رہا ہے تو یہ رمضان کے آخری لمحات چل رہے ہیں، کیسے گزرا آپ کا رمضان؟ اگر احتساب کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ بات نہیں ہو پائی جو ہونا چاہیے، اور اس حوالے سے دل کا رنجیدہ ہے کہ جو ہے وہ رمضان المبارک کے جو مہینے کا جو جیسے ریاضت ہونی چاہیے ویسی نہیں ہو پائی ہے، مگر یہ ہے کہ اپنے طور پر تو کوشش کر رہے ہیں، باقی رب پر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جو ہے وہ نوازے گا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے بہت ہی پیارا موضوع ہے، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہر بندے کی زندگی کی ضرورت ہے اور اس کی بنیاد ہے، اخلاق۔ جس بندے میں اخلاق ہوں گے اس کو سب پسند بھی کریں گے اور اس سے محبت کا بھی اظہار کریں گے، اور وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اسی حوالے سے ہم چلیں گے۔ پہلا سوال علامہ صاحب یہ آتا ہے کہ اخلاق ہوتا ہے لفظ یا اخلاق، اور اخلاق بولنا چاہیے یا اخلاق، اور دونوں کے ترجمے میں فرق ہے یا سیم ترجمے ہیں؟ جی دیکھیے، بات یہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں اخلاق یعنی حمزہ کے زیر کے ساتھ، جو کہ لفظ غلط ہوتا ہے، کیونکہ اخلاق کا معنی ہے پرانے کپڑے کا پھٹا ہوا ہونا، پرانے کپڑے کا پھٹا ہوا ہونا۔ آپ کہتے ہیں نا فلاں کا اخلاق بڑا اچھا ہے، تو فلاں بہت با اخلاق ہے، تو با اخلاق لفظ نہیں کہنا چاہیے، اصل لفظ ہے اخلاق، جو ہے خلق سے ہے اخلاق، جس کا معنی ہے وہ ہے جو میں آگے انشاءاللہ عرض کروں گا، اور یہ لفظ اس طرح استعمال کیا گیا۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ قرآن نے اخلاق کے بارے میں بڑا پیارا فرمایا، اور کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ایمان کس کا ہے؟ تو چونکہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کا ایمان بڑا کامل ہو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب عرض کیا کہ یا رسول اللہ سب سے افضل ایمان کس کا ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جن کا اخلاق اچھا ہے اس کا ایمان بڑا اعلیٰ ہے۔ تو اخلاق بہت بڑی چیز کہلاتی ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ اخلاق کی تعریف ہے کیا؟ یہ آپ سوال کرنا چاہیں گے کہ اخلاق کی تعریف کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اخلاق کی تعریف کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی ما اساء الیک۔ فرمایا جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، یہ اخلاق ہے۔ جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ کہ جو ہم سے جوڑے ہم اس سے نہیں جوڑتے، ہم اس سے بھی کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر کوئی نہ کوئی نیگیٹو پہلو نکال کر اس سے تعلق توڑ دیتے ہیں، جبکہ یہاں پر یہ ہے کہ جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، یہ اخلاق ہے۔ اور فرمایا کہ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَا أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ اچھائی کرو، یہ اخلاق ہے۔ اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں، جب وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب طائف کے میدان میں گئے، اور طائف کے میدان پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پر جب پتھراؤ کیا گیا اور آپ کو لہو لوہان کیا، اور آپ کے اتنا لہو لوہان کیا کہ آپ کی نالین شریف بھی خون سے آلودہ ہو گئی، اور ایسے موقع پر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دی گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خون سے آلودہ کیا گیا، پتھراؤ کیا گیا، تب بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اخلاق دیکھیے کہ آپ کیا فرماتے، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، کہ اللہ میری قوم کو ہدایت دے، وہ مجھے نہیں جانتی۔ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو تمہارے ساتھ برائی کرے
تم اس کے ساتھ اچھائی کرو، یہ اخلاق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی بولا نہیں، عملی طور پر کر دکھایا۔ جنہوں نے حضور سے تعلق توڑا آپ نے جوڑ کر دکھایا، اور آپ نے فرمایا واعف عمن ظلمک، جو تمہارے ساتھ ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو، یہ اخلاق ہے۔ بے شک حضور پاک کی ذات سے ہمارے کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، کیونکہ یہ اخلاق ہی ہیں علامہ صاحب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کفار نے ظلم و ستم کیے آپ نے سب کو معاف فرما دیا، اور معاف کرا تو انہوں نے کفار نے دیکھ کے اسلام قبول کر لیا۔ اچھا علامہ صاحب اخلاق کے قرآن پاک کی روشنی میں اخلاق کے بارے میں کیا حکم؟ دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ قرآن ایک مقام پر فرماتا ہے فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ اللہ فرماتا ہے کہ چاہیے کہ معاف کرو اور درگزر کرو، یہ اخلاقی تقاضا ہے۔ اب معاف کرو اور درگزر کرو، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کر دے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تو یہ قرآن کا ایک پیغام اخلاقی تقاضے کے اشارے سے یہ دیا جا رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی خود معاف کیا کرتے تھے، اور تمہیں بھی حکم دیا گیا کہ تم بھی معاف کر دیا کرو اور درگزر کر دیا کرو۔ آج ہمارے معاشرے میں جو آپس کے خاندانی نا اتفاقی کا سلسلہ، آج ہمارے معاشرے میں آج فیملیوں میں نا اتفاقی کا سلسلہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپس میں نا اتفاقی کہ ہم درگزر نہیں کرتے، ہم معاف نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے گھر میں اگر جو ہے دیورانی جٹھانیوں میں لڑائیاں، ان کے بچوں کی وجہ سے لڑائیاں، اور پھر خاندانوں میں لڑائیاں، تو اللہ فرماتا ہے کہ فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، چاہیے کہ معاف کرو اور درگزر کرو، کیا تم پسند نہیں کرتے اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اس آیت میں یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ تم معاف کرو، تمہیں اللہ معاف کرے گا، تم درگزر کرو، اللہ تمہارے اعمال کو درگزر فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، صحابہ کرام کے اخلاق سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے، یا صحابہ کرام کا اخلاق کیسا تھا لوگوں کے ساتھ؟ سبحان اللہ، بڑا پیارا سوال ہے۔ صحابہ کرام کا اخلاق سے پہلے ہم حضور کے اخلاق کو دیکھیں۔ اس پہ کچھ اشارہ میں نے عرض کیا، دوبارہ میں عرض کرتا ہوں کہ حضور علیہ حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں کئی سال تک حضور کی خدمت میں رہا، اور کبھی بھی حضور علیہ السلام کوئی چیز ٹوٹ جاتی، کوئی بھی وہ ہوتا، تو حضور علیہ السلام ناراض نہیں ہوتے تھے، بلکہ حضور علیہ السلام جو ہے وہ آپ علیہ السلام جو ہے وہ فرماتے کوئی بات نہیں، جو تقدیر میں سے ہو گیا۔ اور حضور علیہ السلام کا اخلاق کا یہ عالم تھا کہ ایک شخص نے آ کر کہا کہ مجھے یہ چاہیے اور یہ چاہیے، اور یہ کہہ کر حضور علیہ السلام کی گردن مبارک پر اس نے چادر ڈالی اور پکڑ کر کھینچا، اور اتنی زور سے کھینچا کہ حضور علیہ السلام کی گردن مبارک پر ہلکی سی سرخ سی نشانی آ گئی، اور وہ پکڑ کر کھینچ کر کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اونٹ چاہیے، مجھے اس میں سواری کے ساتھ ساتھ اس پر مجھے یہ سامان چاہیے، اور مجھے معلوم ہے آپ نہیں دیں گے۔ آج اگر کوئی ہمارے گریبان کو اگر پکڑے تو ہم اس سے لڑنے لگ جائیں، اور اگر کوئی ہمارے بارے میں کوئی الٹا سیدھا کہے ہم تو اس کے بارے میں الٹا سیدھا کہنا شروع کر دیں، اور کوئی ہمارے گریبان میں اگر چادر آ کے کھینچے تو ہم دھکا مارے، اس کو لات مارے، ابے کیا کر رہے ہیں، ارے میں مولانا آدمی ہوں تمہیں اتنا خیال نہیں ہے، یعنی ہم اپنے آپ کو عالم سمجھ کر ہم جو ہے وہ اس سے بڑھ جائے۔ مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر چادر ڈال کر کھینچا، اتنی زور سے کھینچا کہ نشان آ گیا۔ یہ ہم اور آپ کو خالی سننے تک نہیں رکھنا کہ ہم نے سنا اور کہا واہ واہ، نہیں، بلکہ ہمیں اپنے عملی جامہ اپنی زندگی میں پہنانا ہے کہ حضور علیہ السلام سے جب اس نے کہا، آپ نے فرمایا، مسکرا کر فرمایا کہ اس طرح میں کیسے دوں گا، مجھے چھوڑو پھر میں دے دوں گا۔ اس نے کہا نہیں، آپ پہلے مجھے یہ سواری دیجئے اور مجھے اتنا جو ہے وہ غلہ دیجئے پھر میں چھوڑوں گا۔ تو آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ اس کو اتنا سواری دو اور اتنا وہ دو۔ یہ آپ علیہ السلام کا اخلاق کا حصہ تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسکراہٹ تو حضور پاک کی ایسی تھی، اور کیا کہتے ہیں، حضور پاک کی سنت بھی ہے، اور فرمایا بھی ہے کہ لوگوں سے مسکرا کے ملا کرو، کیونکہ مسکراہٹ ایک ایسی چیز ہے جو بڑے سے بڑی لڑائی ختم کر دیتی ہے، علامہ صاحب بڑے سے بڑے جھگڑا ختم کر دیتی ہے۔ اللہ پاک کے اخلاق پہ چلنے کی ہمارے کو توفیق عطا فرمائے۔ اور علامہ صاحب صحابہ کرام کے اخلاق میں آ رہا ہوں ابھی۔ دیکھیے صحابہ کرام کے اخلاق کے حوالے سے حضرت ابو ذر کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ اپنے اونٹ کو پانی پلانے کے لیے حوض پر گئے، اور وہاں حوض پر جب گئے تو کچھ افراد جو ہے وہ آپس میں لڑ رہے تھے، اور اس میں وہ ہوا کہ حوض ہی ٹوٹ گیا، اور حوض ٹوٹ گیا تو حضرت ابو ذر غفاری صحابی تھے، اور ایسے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ وہ حوض ٹوٹ گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، اور بیٹھے بیٹھے پھر آپ لیٹ گئے،
سب نے دیکھا کہ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اچھمبا کام کر رہے ہیں کہ یہ ٹوٹا تو ایسی صورت میں چلو ٹھیک ہے، کوئی بھی کوئی لیڈر ہوتا ہے، کوئی عظیم شخصیت ہوتا ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے اور کھڑے ہو کر وہ ایسے نقصانات پر لوگوں کو گائیڈ کرتا ہے یا اعتراض کرتا ہے یا آبجیکشن کرتا ہے یا اس کا لوگ سلوشن کرواتے تو اس کا مسئلے کو حل کرتا ہے. مگر حضرت ابو ذر غفاری اس کے برعکس بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد وہیں پر لیٹ گئے. یہ ایک اچھمبا، ایک تعجب والا معاملہ تھا. سسپینس ہوا کہ یہ معاملہ کیا ہے. اصل میں سسپینس بھی اس لیے پیدا ہوا کہ حضور کے فرمان پر غور نہیں کرتے تھے. اب دیکھا کہ یہ کیوں کیا تو پوچھا، فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جب یہاں پر یہ حوض ٹوٹا تو مجھے غصہ آیا، اور میرے آقا فرماتے جب غصہ آئے تو غصے کی حالت میں بندے کو چاہیے کہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے. تو میں نے حضور کے فرمان پر عمل کیا، میں بیٹھ گیا. کہنے لگے پھر بھی اگر غصہ نہ ٹوٹے تو پھر اس صورت میں حضور کا فرمان ہے کہ لیٹ جائے. تو میں تو آقا کی ادا کو ادا کرتے ہوئے میں لیٹ گیا. یہ ہمارے اور آپ کے لیے یہ ایک میسج ہے کہ یہاں یہ نہیں دیکھنا یار میں مولانا صاحب، میں بابر مغل، میں صادق نقشبندی، میں وہاں پر لیٹ جاؤں گا تو کیسا عجیب سا لگے گا. نہیں، بلکہ حضور کا فرمان کو فالو کیا کہ غصہ آئے تو کھڑا ہے تو بیٹھ جائے اور بیٹھا ہے تو لیٹ جائے. یہ اخلاق کا حصہ تھا. اسی طرح حضرت علی نے اپنے غلام کو آواز دی. ایک دفعہ آواز دی، اس نے جواب نہیں دیا. دوسری دفعہ آپ نے آواز دی، علی شہنشاہ اسد اللہ، تمام ولایت کا کہ جو منبع علی المرتضیٰ ہے، جن کو فیض مصطفیٰ کے دربار سے ملا ہے اور حضور کی صحبت یافتہ ہے، اور حضور جن کو کہے کہ یہ جو ہے وہ شہر کا دروازہ ہے، جو ہے نا میں علم کا شہر، تو حضور نے فرمایا اپنے آپ کو اور علم کا دروازہ ان کو کہا کہ علی بابوہا، کہ علی جو ہے وہ علم کے شہر کے دروازے ہیں، وہ منبع علم. اور ایسے وقت میں آپ نے غلام کو آواز دیا. ایک دفعہ آواز دی، اس نے جواب نہ دیا. دوسری دفعہ آپ نے آواز دی، آپ نے جواب نہ دیا. تیسری دفعہ آپ نے آواز دی، اس نے جواب نہ دیا. آج ہمارا شاگرد اگر ہم اس کو آواز دیں، جواب نہ دے، دوسری دفعہ آواز دے اور ہمیں پتہ ہے کہ اس تک آواز جاری پھر بھی ہم جواب نہ دیں، تیسری دفعہ جب آواز دیں اور نہ جواب دے تو ہم غصہ ہوتے ہیں. آج ہمارے گھر میں بیگم کو ایک دفعہ آواز دے، جواب نہ دے تو غصہ آ جاتا ہے. سننا ہی نہیں، ہاں آواز نہیں آ رہی، کیا کان میں ہائی فائی کیا وائی فائی کیا لگا کر رکھا ہوا، ہینڈ فری لگا کر رکھی ہوئی ہے، غصہ ہو جاتے ہیں. مگر علی المرتضیٰ اپنے غلام کو آواز دے رہے، 3 دفعہ آواز دے دی اور اس نے جواب نہ دیا. حضرت علی اٹھ کر گئے اور کہا میری آواز نہیں آ رہی؟ فرمایا ہاں آ رہی ہے. کہنے لگے آ رہی ہے تو پھر آپ جواب کیوں نہیں دے رہے ہو؟ تو کہا مجھے پتا ہے کہ آپ غصے والے نہیں ہیں، آپ کا اخلاق بڑا اچھا ہے اور مجھے سستی ہو رہی تھی. اب یہاں پر وہ ڈائریکٹ غلام نے بول بھی دیا مجھے سستی ہو رہی تھی اور مجھے پتا ہے کہ آپ غصہ نہیں ہوں گے. تو اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگے، فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا. تو یہاں پر خالی بولنا اصل بات نہیں ہے، کہ جب آپ کو عملی کردار میں جب معاملہ آئے تو وہاں پر آپ عملی طور پر ویسا کر دکھائے تو وہ اخلاق حقیقت اخلاق کہلاتا ہے. حقیقت ہے، اور انسان میں عاجزی و انکساری ہونی چاہیے. اس کے برعکس یہاں آج کل کا جو معاشرہ اس میں دیکھا جاتا ہے کہ بس ذرا سی کوئی بات ہو، جیسے علامہ صاحب آپ نے بیان کیا، خاندانوں میں آپس میں بس توڑنے کی رہتی ہے، ذرا سی باتوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، خاندان میں بھی یا باہر دوستوں میں بھی، گیدرنگس میں بھی، چھوٹی باتوں میں، اور ان سب کو ہٹا کے عام چلتے ہوئے بھی بندوں سے لڑائی ہو جاتی ہے لوگوں کی. تو جب تک اخلاق نہیں ہوں گے اور حضور کی سیرت لوگوں کو پتہ نہیں ہوگی، اسلام کی صحیح طریقے سے معلومات نہیں ہوگی، تو اس چیز پر لوگ عمل پیرا نہیں ہو پائیں گے. ناظرین کرام، ہماری بہت اچھی گفتگو علامہ صاحب کے ساتھ اخلاق کے ٹاپک کے حوالے سے جاری و ساری ہے. یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home.
Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنی رمضان ٹرانسمیشن نور رمضان میں خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین کرام، بریک میں جانے سے قبل ہماری بہت ہی پیاری انداز میں گفتگو ہوئی جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اخلاق کے حوالے سے علامہ صاحب کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ انشاءاللہ اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، اور اس وقت ہمارے کو جوائن کیا ہے ایک بہت اچھے ثنا خواہ جناب اسد انصاری نے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں اسد آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ اور کیسے گزرے رمضان، کیونکہ آخری لمحات چل رہے ہیں رمضان تک تو الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہی گزر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ کیا سنا رہے ہیں آپ؟ نعت شریف سنائیں گے لجپال نبی میرے، پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ لجپال نبی میرے دادی دبا دینا، لجپال نبی میرے دادی دبا دینا، لجپال نبی میرے دادی دبا دینا، جب وقت نزا آوے دامد ہوا دینا، لجپال نبی میرے دادی دبا دینا۔ میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، میں نعت تیری پڑھنا کا، میں ذکر تیرا کرنا، اس ذکر برکت نال میرے قبر وسا دینا، لجپال نبی میرے دادی دبا دینا۔ اور سرکار دی محفل وچ آقا جھولیاں بچھا بیٹھے، سرکار دی محفل وچ آقا جھولیاں بچھا بیٹھے، لج رکھ لے لج پالا خالی نہ اٹھا دینا،
لجپال نبی میرے درد دوا دینا عاصی بھی تمنا ہے رب آ کے مدینے وچ عاصی بھی تمنا ہے آقا رب آ کے مدینے وچ پاوے تیباد کوتے آدے دربار بٹھا دینا پاوے تیبہ دے کوتے آوچ پیرا وچ بٹھا دینا لجپال نبی میرے دردی دوا دینا. سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت کلام آپ نے پیش فرمایا اسد. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور روز اور کامیابی عطا فرمائے. اور کیا کلام پیش فرما رہے ہیں آپ؟ حال دل کس کو سنا ہے؟ حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے میں گدائے مصطفیٰ ہوں. کسی در پہ کیوں جائیں آپ کے ہوتے ہیں کیونکہ بے شک حضور کی ذات ہی باکمال ہے. صرف ساری امید حضور کی ذات سے ہونی چاہیے اور اللہ سے ہونی چاہیے. ناظرین کرام یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.
ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنی رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن نور رمضان میں خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ ہماری گفتگو سماعت فرما رہے ہیں، اخلاق کے حوالے سے بہت ہی پیاری اور احسن انداز میں علامہ صاحب گفتگو فرما رہے ہیں، جس سے ہمارے کو بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہمیں معاشرے میں کیسے رہنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے بیہیو کرنا چاہیے تاکہ آپس میں محبتیں بڑھیں، نفرتیں کم ہوں، کیونکہ ایک دن ہر بندے نے بڑھ جانا ہے، تو یہاں سے محبتیں لے کے جائیں، نہ کہ نفرتیں لے کے جائیں۔ اچھا علامہ صاحب، ہمارے بزرگان دین کا اخلاق کیسا تھا؟ ان کے اخلاق سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ کیونکہ ان کا اخلاق تو تھا ہی اچھا، جس کی وجہ سے اتنی دنیا کو انہوں نے اسلام پھیلایا اور خدا کے دین کے پیغام پہنچائے۔ جی علامہ صاحب، یہ آپ کے سوال پر مجھے اپنی زندگی کا ایک حال خیال آیا۔ دیکھیں، یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا ہر بندہ آپ سے محبت کرے، یہ ہو نہیں سکتا۔ یعنی ایک بندہ اگر بہت اچھا بھی ہو تب بھی سب بھی اس سے محبت نہیں کریں گے، کیونکہ دور ایسا ہے کہ نہیں، دور ایسا ہی نہ ہو، بلکہ حضور کا دور سے بڑھ کر کوئی دور تھا نہیں، بے شک، تو حضور کی ذات سے بڑھ کر کوئی ذات ہے نہیں، مگر حضور کے باقاعدہ جو رشتہ وہ پڑوسی ابو لہب اور عقبہ حضور کے پڑوسی تھے، دونوں حضور کے دشمن تھے۔ اگر آج کوئی کہے کہ بھئی کوئی اچھا ہو تو پھر سب اس کے ساتھ اچھے ہوں، تو حضور کی ذات سے بڑھ کر تو کوئی نہیں، تو سب حضور سے اچھے ہو جاتے۔ تو اب یہاں پر تو یہ ہے کہ اچھوں کے ساتھ تو سب اچھے ہو ہی جاتے، مگر یہ ہے کہ اگر برے بھی ہوں تو ان کے ساتھ بھی اچھا بننا پڑتا ہے۔ اب یہاں پر میں امامت کیا کرتا تھا، تو کافی سال پہلے کی بات ہے، تو میں اپنے زندگی کے اہم معاملات میں اپنے والد صاحب سے گائیڈ لیتا ہوں۔ میرے والد بھی عالم ہے، روحانی شخصیت ہے، تو میں نے اپنے والد صاحب سے عرض کیا کہ ابو مجھے بتائیں کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو سامنے آ کر بڑی محبت سے ملے، پیچھے برائی کرے، چونکہ ایسا ہوتا ہے، تو اب ایسی صورت میں کیا کروں؟ میں نے ابو سے کہا ابو میرے سامنے 3 آپشن ہیں۔ تو ابو نے کہا کیا؟ میں نے کہا پہلا آپشن یہ ہے کہ جب پتہ چلے کہ فلاں بندہ برائی کر رہا تھا، جیسے بعض دفعہ کوئی مقتدی بتا دے کہ امام صاحب فلاں بندہ یہ کہہ رہا تھا، امام صاحب آج نماز میں لیٹ پہنچے، اب آج جو ہے وہ امام صاحب نے قرات بڑی لمبی کر دی، آج اتنی چھوٹی کر دی، اب برائی کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے۔ کہتے ہیں وہ کوئی بہانہ نہ ملے تو کہتے ہیں دلہن جو ہے نا آٹا گوندتے وقت ہلتی ہے، عیب نکالنے کے اندر تو بندہ کوئی نہ کوئی نکال لیتا ہے، عیب نہ بھی ہو تب بھی کوئی نہ کوئی نکال لیتا ہے۔ میں نے کہا ابو میرے سامنے 3 آپشن ہیں، ایک آپشن یہ کہ یا تو میں اس کے بارے میں جس نے مجھے پتہ چلا برائی کر رہا ہے، کچھ الٹا سیدھا بولتا، تو میں نے کہا پہلی بات یہ کہ نہ اس سے بات کروں، نہ بات بنے نہ بات بڑھے، ایک آپشن تو یہ ہے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ میں اس کو جب پتہ چلے اس کو بلاؤں اور کھری کھری سنا دوں، ایسی کی تیسی تم ایسا کہتے ہو، ایسے کہتے ہو، وہ تمہارے بارے میں پتہ فلاں نے بتایا تھا، اس کو کھری کھری سنا دوں۔ دوسرا آپشن یہ۔ تیسرا آپشن یہ ہے کہ وہ جتنا بھی ٹوٹا پھوٹا بولے، خلاف بولے، الٹا بولے، میں اس کے ساتھ اچھے طریقے سے رہوں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو میرے والد صاحب چونکہ عالم کے ساتھ ساتھ روحانیت سے وابستہ ہے، فرمایا قرآن سے پوچھو۔ میں نے کہا کہاں سے پوچھوں؟ کہا کہ قرآن کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ قرآن کی یہ آیت کو ابو نے کہا کہ اس آیت پر عمل کر لو، زندگی تمہاری بہترین ہو جائے گی۔ وہ آیت کا ترجمہ میں بتاتا ہوں، مگر وہ بات کو میں نے اپنی زندگی میں اپنے پلو میں باندھ دیا، اپنے دامن میں باندھ دیا، اور میں نے اس کا نتیجہ یہ دیکھا کہ وہ اگر جو کوئی برائی کرتا تھا یا کبھی کوئی سازش کرتا تھا، میں نے اس آیت پر عمل کیا کہ قرآن کہتا ہے کہ اپنے رب کی طرف حکمت سے بلاؤ، اچھی نصیحت سے بلاؤ، جو جانی دشمن بھی ہو تو اتنے پیار سے اس کے ساتھ چلو کہ گہرا دوست بن جائے۔ تو اب یہاں پر کوئی برائی کرتا کوئی بھی تو میں اس کو پیار سے ملتا تھا، مجھے پتہ چل جائے۔ اب تو میں روحانی سے وابستہ ہوں تو میں معاملہ دیکھ لیتا ہوں، کون برائی کر رہا ہے کون تعریف کر رہا ہے وہ دیکھ لیتا ہوں، مگر اس وقت تو یہ حالت نہیں تھی، مگر پھر بھی میں پیار دیتا تھا، اس کو عزت دیتا تھا۔ اگر وہ کبھی منہ بنا بھی رہا ہے تو میں محبت سے اس کو پیار سے دیتا، اچھے اچھے کلمات۔ تو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ آہستہ آہستہ وہ بندہ جو پہلے مخالفت کرتا تھا، آہستہ آہستہ وہ پیار میں آ کر دوستی میں آیا، انڈرسٹینڈنگ ہو گئی۔ تو یہ ایک گرہ میں نے اپنی زندگی میں باندھ دیا اور اس کا میں نے بڑا اس کا رزلٹ دیکھا۔ تو یہ سامعین کو بھی بتا دیا کہ سامعین بھی اپنی زندگی میں کوئی کتنا برا بولے، دیورانی کتنا برا بول رہی ہے، جٹھانی کو چاہیے پیار دے، چونکہ گلاس کے اندر اگر پانی کڑوا ہو، آپ اس پانی کڑوا ہے، اس کڑوے پانی کے اندر آپ نے 1 چمچہ چینی ڈال دی
تو اب اس کے اندر کڑواہٹ تو ہوگی مگر ہلکی سی مٹھاس آئے گی، مگر اب تک کامل مٹھاس نہیں آئی، کڑواہٹ ابھی بھی ہے۔ پھر دوبارہ آپ نے اس کے اندر پھر مٹھاس ڈال دیا، پھر مٹھاس ڈالا، ایک وقت آئے گا کہ ساری اس کی کڑواہٹ ختم ہو کر مٹھاس سے وہ پے کر ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ پیار دیں، محبت دیں، درگزر کریں، مسکرا دیں، ٹال دیں، درگزر کر دیں، کوئی کچھ بھی بولے آپ کہے چھڈو جی، چھوڑو جی، معاملہ بس ہر ایک کو پیار دو۔ یہ اخلاق بزرگوں کا تھا، یہ اخلاق ہمارے نبی کا تھا۔ ہمارے پیارے آقا ہر وقت پیار سے محبت دیتے تھے، محبت دیتے تھے۔ کوئی آتا، حتیٰ کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک شخص حضور کے کوئی اگر اچھا بندہ ہے نا ہم اس کو پروٹوکول دیتے ہیں، اس کو ریسپیکٹ دیتے ہیں، اس کو بڑی عزت سے بٹھاتے ہیں، مگر کوئی برا آتا ہے نا ہم اس کو جو ہے نا ہم اس کو جو ہے وہ کرتے چھو کیا اس کو عزت دیں۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور علیہ السلام تشریف فرماتے، اتنے میں ایک شخص آیا تو حضور علیہ السلام سے ملنے کے لیے، تو حضور نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اپنے قوم کا سب سے بدترین شخص ہے۔ جب یہ کہا تو حضرت عائشہ کہتی ہیں جب وہ آئے تو حضور علیہ السلام نے بڑی پیار سے اس کو بٹھایا اور بڑی توجہ سے سنا، بڑے پیار و محبت سے بات کرتے رہے، اور اس کے بعد جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ حالت تعجب میں پوچھنے لگی کہ یا رسول اللہ وہ اپنے قوم کا بدترین تھا اور آپ اتنے پیار سے مل رہے تھے۔ فرمایا ہم تو بدترین ہیں، ہم تو اخلاق والے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ کوئی کیسا آ جائے، گناہ سے نفرت ہونی چاہیے، گناہگار سے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی کیسا آ جائے، کوئی بندہ بڑا اپنے قوم کا شرابی آ جائے، آج اس شرابی کو آپ قریب نہیں بٹھاؤ گے اور اپنا اخلاق کا جام نہیں پلاؤ گے تو وہ تو اسی بری صحبتوں میں رہے گا نا۔ ہمارے بزرگوں نے تو یہ کیا، بزرگوں میں 3 خاصیت ہوتی تھی، جو ہمارے اولیاء تھے، جو بزرگ تھے، ان کا 3 خاصیت تھی۔ حضرت معروف کرخی کی بات کر کے پھر میں 3 خاصیت بتاتا ہوں۔ معروف کرخی وہ شخص تھے کہ آپ کے وصال کے بعد مسلمان کہنے لگے یہ مسلمان تھے، ان کو جو ہے دفنایا جائے گا۔ ہندو کہنے لگے نہیں یہ ہمارے تھے، ان کو جلایا جائے گا۔ پوچھا یہ کیسے؟ فرمایا یہ وہ تھے کہ جو مسلمانوں کو بھی پیار دیتے تھے اور ہندوؤں کو بھی پیار دیا کرتے تھے۔ ان کا وہی پیار، وہی اخلاق اتنا تھا کہ ہندو بھی کہتے تھے یہ ہمارے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کی سرزمین پر تلوار کے ذریعے آپ نے اسلام قبول نہیں کروایا، 90 لاکھ کافروں کو اخلاق کے ذریعے آپ نے اسلام قبول کروایا۔ یہاں پر یہ ہے کہ قرآن نے خود فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، محبوب اگر آپ تنگ مزاج ہوتے تو یہ آپ کے ارد گرد سے لوگ منتشر ہو کر چلے جاتے۔ آج مجمع اور ارد گرد جو ہوتا ہے وہ اخلاق والے کے پاس ہوتا ہے۔ آج پروٹوکول اس کو ملتا ہے جس کا اخلاق ہوتا ہے۔ ہاں اگر دنیاوی طور پر کسی کے بعد مال و متاع ہے تو وہ خالی ظاہری پروٹوکول ملتا ہے، ظاہری طور پر آپ عزت دیں گے مگر قلبی طور پر آپ عزت نہیں کریں گے۔ قلبی طور پر عزت اس کی کریں گے جس کا اخلاق اچھا ہوگا اور باطن میں اخلاص ہوگا۔ جو میں نے دوران پروگرام میں نے عرض کیا کہ وہ بندہ کامیاب ہوتا ہے جس کا ظاہر کا اخلاق ہوتا ہے، باطن میں اخلاص ہوتا ہے۔ باطن میں اخلاص ہو، ظاہر میں اخلاق ہو، وہ بندہ بڑا کامیاب ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے جیسے آپ نے کہا تھا ابھی شروع میں آپ انٹرو دیتے ہوئے کہا تھا تو مجھے ایک شعر یاد آیا، ایسا رہا کرو کہ لوگ کرے آرزو، ایسا چلن چلو کہ زمانہ مثال دے۔ ایسا چلن چلو کہ آپ کو کسی نے تکلیفیں دیں، کبھی بھی موقع آیا آپ نے معاف کر دیا۔ حضرت حسن بصری آپ کو پتہ چلا کہ فلاں آپ کے بارے میں برائی کرتا ہے، ہمیں پتہ چلا فلاں برائی کرے، خیر یہ جب سے یہ پلو میں یہ باندھا ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی برائی کا پتہ بھی چلتا ہے تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں اور جہاں تک ہو سکتے ہیں وہ اس کو وہ کر دیتے ہیں، مگر بشری تقاضے میں اگر کوتاہی ہو جائے تو الگ بات ہے۔ مگر حضرت حسن بصری کو پتہ چلا کہ فلاں بندہ آپ کے بارے میں برا کہتا ہے، آپ نے تھال کھجور کا منگوایا اور اس کے بعد بھجوایا، اور بھجوا کر آپ نے فرمایا کہ اس کو بھجوا کر فرمایا خادم کے ذریعے کہ اس سے کہو کہ آپ نے میری برائی کر کے جو اپنی نیکیاں مجھے دی ہیں میں اس کا احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا، مگر یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا مزید حضرت تحفہ قبول کر لیجئے کہ آپ نے میری برائی کی۔ اب کوئی بندہ کسی کی برائی کرتا ہے تو اس کی وہ اپنی نیکیاں اس کو دے رہا ہے، یہ عام طور پر پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اس بندے کو جب یہ پتہ چلا تو حضرت حسن بصری کے بارگاہ میں آ کر معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا حضرت مجھے معاف کر دیجئے، میں جو ہوں وہ آپ کو میں برا سمجھتا ہوں۔ دیکھیں آپ کا اخلاقی پہلو۔ اسی طرح حضرت احنف بن قیس، بلکہ احنف بن قیس نے ابن خفیف تھے، آپ بڑی شخصیت، بڑے بزرگ تھے، اپنے علاقے کی بڑے معزز شخصیت، بڑے ولی کامل تھے، اور کوئی بندہ آپ کو برا کہتا جا رہا ہے، آپ خاموشی سے چلتے جا رہے ہیں اور کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں،
کوئی جواب نہیں دے رہے. آج ہمیں کوئی کچھ کہے تو ہم اسی وقت شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے اندر قوت برداشت نہیں ہے. آج ہمارے گھروں میں, ہمارے معاشرے میں, ہمارے ماحول میں, ہمارے مارکیٹوں میں, ہمارے آفیسز میں, ہمارے معاشرے میں جو مسئلہ خراب ہو رہا ہے قوت برداشت نہ ہونے کی وجہ سے. اب انسان کا اپنا ول پاور اتنا ہونا چاہیے کہ کتنا برداشت کرنا ہے اور کتنا غصہ کرنا ہے. یہ نہیں کہ غصہ آ رہا ہے فر سب بھڑکا دیا, تو اس کا مطلب آپ کے اندر اتنا ول پاور ہی نہیں کہ برداشت کر سکو. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو غصہ آ رہا ہے اس میں ہمیں اتنا غصہ کرنا ہے یا نہیں کرنا, کرنا ہے تو کتنا کرنا ہے. ہمیں کیا 100% وہ غصے کا اظہار کرنا ہے یا اس میں سے 25 کر کے باقی 75 کو کنٹرول کرنا ہے. یہ ہمارے اندر ول پاور ہونا چاہیے. اب وہ جو شخص بزرگ تھے ابن خفیف, اب وہ جا رہے ہیں اور وہ بندہ ایک برائی کرتا جا رہا ہے, آپ خاموشی سنتے جب اپنے علاقے میں پہنچے جہاں پر وہ سب ان کو جانتے تھے, تو آپ وہاں پہنچنے سے پہلے ٹھہر گئے. فرمایا اس سے کہ بھائی بات یہ ہے کہ میرا علاقہ آ رہا ہے, اب یہاں پر تم آگے جب بولو گے تو لوگ میرے جاننے والے سنیں گے, وہ تمہیں میری وجہ سے تکلیف دیں گے, لہٰذا ایسا کرتا ہوں میں یہاں کھڑا ہو جاتا ہوں, تم کو جو کہنا ہے کہو, تم جو کہنا ہے کہو, پھر میں آگے بڑھوں گا. اس شخص نے دیکھا کہ یہ دیکھیے میں تو ان کو اتنا برا سمجھتا تھا, اتنا ان کا مخالف تھا, یہ تو میرا احساس کر رہے ہیں. ایسے موقع پر وہ قدموں میں گر گیا اور کہنے حضرت آج سے مجھے معاف کر دیجئے, یہ آپ کا اخلاق تھا. حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کسی شخص نے آپ سے کچھ سوال کیا, آپ نے جواب نہیں دیا, اس نے آپ کے سر پر ڈنڈا مارا. جیسے ہی ڈنڈا مارا تو آپ کے سر پر اتنی زور سے لگا کہ ہڈی محسوس ہوئی, یعنی کہ بعض دفعہ سر لگ جائے تو تھوڑا سا ہوتا نہیں, آ گیا ایسا لگا تو ایسا, اور آگے بڑھا تو کسی نے کہا ابراہیم بن ادھم کو جب مارا نا تو آگے بڑھے, وہ بندہ مارنے والا آگے بڑھا تو آپ نے کہا کہ اللہ اس کو جنت عطا فرما. آپ نے کیا کہا, اے اللہ اس کو جنت عطا فرما. جانے والا آگے بڑھے, لوگوں نے کہا تم نے ان کو مارا, یہ بہت بڑے صوفی ہیں. تو واپس لوٹ کر آیا وہ, آخر کہ حضرت مجھے پتہ نہیں تھا, مجھے آپ کا نام سنا تھا, مجھے نہیں پتا تھا, آپ مجھے معاف کر دیجئے. کہا کہ حضرت مجھے ایک بات بتائیے, میں نے آپ کو ڈنڈا مارا جو آپ کے سر پر لگا اور ہڈی تک ظاہر ہوئی, آپ نے یہ دعا کی کہ اللہ اس کو جنت دے, یہ دعا کا یہاں پر تو سبب ہی نہیں تھا. دعا تو ہم وہاں کریں نا جہاں ہمیں کچھ ملے, تو ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ بھلا کرے, تو نے مجھے جو ہے وہ گاڑی دے دی, مجھے جو ہے وہ موبائل دے دیا, اللہ تمہارا بھلا. جسی نے مارا تو ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ بڑا غلط کرے, پھر 2-4 گالیاں بک دیں گے ہمارے یہاں. اب یہاں تو میں نے مارا اور آپ کہے اللہ تجھے جنت دے دے, اے اللہ اس کو جنت دے دے. جنت دینے کی دعا کیسی؟ تو آپ نے بڑا پیارا جواب دیا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے. آپ نے فرمایا بات اصل میں یہ ہے, تم نے ڈنڈا مارا تو یہ مجھے تکلیف تھی, اس تکلیف پر صبر کیا, اس صبر پر مجھ کو اجر ملا. اب مجھ کو تو اجر ملا, اب مجھے یہ تھا کہ تیرے مارنے پر تکلیف پر مجھے اجر ملے اور تجھے اس کی وجہ سے شر ملے کہ مارا تو نے تو تجھے شر ملے. مجھے گوارا نہ ہوا کہ جو مجھے اجر دلوائے اس کو شر ملے, جو مجھے اجر دلوائے اس کو شر ملے. میں نے کہ اللہ اس کو شر نہیں, اس کو جنت دے دے. یہ ہے اخلاق کا حصہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ناظرین کرام, بہت ہی پیاری آج ہمارا جو ٹاپک تھا اخلاق کا, بہت ہی پیاری گفتگو ہوئی اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور آخر میں علامہ صاحب نے ہمارے کو وظیفہ بھی بتایا. جو ناظرین دیکھ رہے ہیں, اگر کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو تو اس وظیفے میں عمل کریں, انشاءاللہ برکت حاصل ہوگی اور پیار محبت بڑھے گا. ناظرین کرام, کل پھر حاضر ہوں گے نئے عالم نئے صنع کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان بابر مغل کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی الطاہر المطہر وعلی آلہ وسلم. پیارے اللہ, یہ محفل کو جس میں ہم نے اخلاق کا تذکرہ کیا, اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما, اور کسی بھی حوالے سے کوئی کمی رہ گئی ہو تو اللہ معافی عطا فرما, اور ہم سب کو اخلاق مصطفیٰ کو آئیڈیل بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, اور ہمارے اندر جو برائیاں ہیں وہ برائیاں ہم سے ختم ہونے کی توفیق عطا فرما, اور جو خوبیاں ہیں ان خوبیوں کو نکھارنے کی توفیق عطا فرما. اور اللہ ہمارے خاندان میں, ہماری فیملی میں, ہمارے معاشرے میں, ہمارے ماحول میں اللہ ہم سب میں اتفاق اور اتحاد اور پیار اور محبت عطا فرما, اور ایک دوسرے کا احساس کرنے کا, ایک دوسرے کے ساتھ تعلق برقرار رکھنے کا ہمیں توفیق عطا فرما. اور اس حوالے سے جو پروگرام ہمارے اعجاز بھائی کی کوششیں ہیں, بابر بھائی کی محنتیں ہیں, اور اس حوالے سے جو کوششیں اور محنتیں ہو رہی ہیں, اے اللہ ان کے اس کوشش اور محنت کو اپنے بارگاہ میں قبول کر کے اے اللہ ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما, اور اے اللہ ان کو اور ہم کو کسی کا
کا محتاج نہ بنا، اور اللہ جب دنیا سے جائے تو اللہ ایمان والی موت عطا فرمانا، اور سرخرو والی شان والی زندگی اور شان والی ایمان والی موت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ Kaaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kaabafusion.com for more information.